مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ صاد کی ایک بڑی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ قرآن کی روح سے ہی میں دعوت فکر دوں۔ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، جب اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے فرمایا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں اسے بنا سنوار چکوں، اس میں اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ کس کو؟ آدم کو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا۔ دیکھو تینوں سیغے ہیں، تینوں کے تینوں جمع کی۔ فسجد الملائکۃ، ملائکہ جمع، پھر کلھم جمع، پھر اجمعون جمع، توجہ ہے، پھر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے ابا کیا، توجہ ہے، اس نے، یہ جو میں آیت ابھی پڑھ رہا ہوں نا، یہ اس آیت کا ترجمہ سمجھانے کے لیے سورۃ الحجر سے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے، کیونکہ مختلف صورتوں میں مختلف جملے ہیں۔ اگر میں وہ سارے جملے اکٹھے کر کے پڑھوں تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ صرف مجھے ایک جملے پہ گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے میں دعوت فکر دوں گا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ فرمایا ابا، اس نے ابا کیا، اس نے ابا کیا۔ یہ ابا کے معنی کیا ہیں؟ ابا کہتے کسے؟ ابا کہتے کسے ہیں؟ جا جتنی لغات مل جائیں ان کو جا کے پڑھ لینا۔ ابا کے معنی دیکھو، اس نے سجدے سے انکار نہیں کیا، اس نے سجدے سے ابا کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو عربی میں دو لفظ، ایک ہے جاہدہ، ایک ہے انکرہ۔ انکرہ ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، جاہدہ ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے نہ انکرہ ہے نہ جاہدہ ہے، اس نے ابا کیا۔ یہ ابا کے کیا معنی ہے؟ ابا کے معنی لغت میں ہے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔
بڑا جملہ میں کہہ گیا قرآن کی روح سے، چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے سر کو ہلایا. بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس پتہ چلا جو ہادی کو دیکھ کر، بڑا جملہ، جو ہادی کو دیکھ کر چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اسی کو شیطان کہتے ہیں. یہ میرا جملہ اگر سمجھ میں آ گیا کسی کو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جب اس نے سجدہ نہ کیا، اب میں شروع کرنے لگا ہوں گفتگو. جب اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے پھر بھی اسے دربار سے نہیں نکالا. اللہ نے اسے پھر بھی دربار سے نہیں نکالا. اللہ نے بڑے میٹھے لہجے میں اسے پوچھا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. گھر جا کے یہ جملہ سوچنا ضرور کہ کیا کوئی منع کرنے والا تھا؟ جب منع کرنے والا تھا نہیں تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ تجھے کس نے منع کیا؟ آدم کے سجدے سے. تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ خلق تو بے یدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. میں نے خلق کیا، اور وہ بھی ہاتھوں کی مدد کے ساتھ، کیونکہ یہ جو بے ہے یہ مدد کے لیے آتی ہے. خلق تو بے یدیا، ہاتھوں کی مدد کے ساتھ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. یا تو کسی مکتب فکر کا کوئی عالم دین مجھے اللہ کے ہاتھ سمجھا دے، یا پھر مان جائے جب آدم بن رہا تھا تو کوئی ید اللہ تھا. یا تو اللہ کا ہاتھ سمجھا دے کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے. یا تو اللہ کا ہاتھ سمجھا کہ یہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے. اللہ خود فرما رہا، میں نے اپنے ایک سے بھی نہیں، دونوں ہاتھوں سے میں نے آدم کو خلق کیا. پھر اللہ نے دو سوال پوچھے اسے. ایک تو پہلا کہ تجھے منع کس نے کیا. اب دوسرا سن، اللہ فرما رہا ہے، استکبرتا ام کنت من العالی. استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، تو نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. وجہ تو بتا دے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، ام یا کنتا، تو تھا، من العالی، بلند مرتبے والوں میں سے. دیکھو ایک ایک لفظ کا مطلب، یا تو تھا ہے، کیونکہ یہ جو کونتا ہے نا، اس میں تینوں زمانے آتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اس میں تینوں زمانے. ام کنتا من العالین، یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، اس لیے سجدہ نہیں کرتا. تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، اس لیے سجدہ نہیں کیا. میں دیکھو، میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے سامنے بڑے زیرک حضرات اور قدیم کے سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں. ایک ایک لفظ پہ میں آپ کو دعوت فکر دوں گا اور سوچنے پہ مجبور کروں گا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے ملائکہ کو سجدہ کیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان میں سے تو نہیں جو بلند مرتبے والے ہیں.
تو ان میں سے تو نہیں. پھر مان جا جب اللہ آدم کو سجدہ کروا رہا تھا تو کوئی بلند مرتبے والے موجود تھے. کوئی بلند مرتبے والے موجود تھے جن پر یہ قید نہیں تھی کہ وہ آدم کو جھکے. جن پر یہ قید نہیں تھی کہ وہ آدم کو جھکے. ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی کہے کہ کیسے اس وقت موجود تھے. آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. اور دیکھو یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ ہے سورت صاد کی آیت. ابھی جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں یہ آیتیں ہیں اور میں مسلسل آیتیں پڑھوں گا. یہ آیتیں ہیں سورت البقرہ کی. سورت البقرہ کی ایک ایک لفظ پہ غور رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورت البقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جملہ بھولنا نہیں کہ کوئی بلند مرتبے والے آدم سے پہلے موجود ہیں. جملہ بھولنا نہیں. اس جملے کو ذہن میں رکھو تو میں مسلسل آیتیں پڑھوں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا. بڑا جملہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے, تمہارے نہیں, تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا انی جائلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا نہیں, بناتا ہوں نہیں, بنانے والا ہوں. اس میں فائل کہہ کے اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ خلیفہ جب بھی بناؤں گا میں بناؤں گا. بڑا جملہ ہے. خلیفہ جب بھی بناؤں گا میں بناؤں گا. میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی خلیفہ بنا نہیں تھا. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ نے فرشتوں میں خلافت کا اعلان کیا. جب خلافت کا اعلان کیا ابھی خلیفہ بنا نہیں تھا تو فرشتوں نے کیا کہا پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں, تیری بڑی عبادت کرتے ہیں, ہم میں سے بنا لے. تو اسے بنائے گا جو فتنہ و فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. نانون سبے بے حمدک و نقدس لک. ہم تو تیری حمد کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں, ہم میں سے خلیفہ بنا لے. تو اسے بنائے گا جو فتنہ و فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا انی عالم ما لا تعلم. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب فرشتوں نے خلافت خلیفہ بننے کا اظہار تو کر دیا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے, ہم نے بڑی بندگی کی ہے. آئے مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے بڑی بندگی کی ہے, خلیفہ ہم میں سے بنا. اب اللہ نے ان سے پوچھا کہ بندگی میرے نزدیک معیار خلافت نہیں. بڑا جملہ میں پھر کہہ گیا. بندگی میرے نزدیک معیار خلافت نہیں. میرے نزدیک معیار خلافت کیا ہے؟ اب میں درمیان میں آیت کوئی نہیں چھوڑا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اللہ نے آدم کو سارے نام تعلیم دیے. اللہ نے دیے. اللہ نے, جبریل نے نہیں, اللہ نے. جبریل نے نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے. اللہ نے سکھائے. طالب علم کی حیثیت سے جملہ کہہ کے جاؤں گا. ماشاءاللہ. کس طرح سکھائے؟
سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان جبریل کے ذریعے سکھائے تو جبریل کو بعد میں آئے کیوں نہیں؟ پھر بڑا جملہ تھا، جبریل کے ذریعے نہیں سکھائے، ڈائریکٹ سکھائے۔ آدم کو تو ڈائریکٹ اللہ علم دے سکتا ہے، تو جو آدم کا بھی نبی ہے، جو آدم کا بھی سردار ہے، اسے ڈائریکٹ علم نہیں دے سکتا۔ ہر نبی کو ڈائریکٹ علم دے، اور نبیوں کے نبی کا پریشان ہو، یہ کون سی منطق ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے۔ جب سکھائے اس کے بعد ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جہاں سے میں نے گفتگو چھیڑی ہے وہ جملہ بھولنا نہیں۔ ام کنت من العالین، تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، اس لیے سجدہ نہیں کرتا۔ پتہ چلا کوئی بلند مرتبے والے موجود تھے، یہ جملے کو ذہن میں رکھنا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ان کو، بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر اللہ نے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، بڑا جملہ ہے۔ پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اچھا ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے میرے جملوں پر۔ ان کے نام مجھے بتاؤ۔ ثم، پھر جو بزرگ سمجھ گئے، نوجوان دوستوں کے لیے پھر جملہ کہنا، ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ ان کو پتہ چلا وہ اور ہیں، ملائکہ اور ہیں۔ ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، کن کو؟ کن کو؟ ایک کو بھی نہیں، ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ بتا ملائکہ کے سامنے اللہ نے کیا پیش کیا تھا؟ نام پیش کیے تھے یا نام والے پیش کیے تھے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ نے ملائکہ کے سامنے نام پیش نہیں کیے، نام والے پیش کیے، نام والے پیش کیے ہیں۔ پھر مان جا ان سے پہلے کوئی نام والے موجود تھے، بڑے کوئی نام والے موجود تھے، اللہ نے ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اور پیش کرنے کے بعد فرمایا فقال انبئونی، انبئونی، مجھے خبر دو۔ نبا معنی خبر، اسی سے نبی خبر دینے والا۔ انبئونی، مجھے خبر دو، بے اسماء، ناموں کی مدد کے ساتھ، ہؤلاء، یہ جو ہیں، یہ جو ہیں، ان کی خبر مجھے ناموں کی مدد کے ساتھ دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، ایک ایک لفظ پہ غور ہے۔ ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو مان جا کوئی نام والے تھے نا۔ اب نوجوان دوستوں کے جرنل نالج کے لیے یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دوں، تفسیریں جو ہیں ان میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے،
سبحان اللہ. وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ توا تھا، پرات تھی، جی ہاں جی ہاں بے شک. نام کوئی بھی ہو سکتا. ہاں جی ہاں جی. اچھا معاف کرنا یہ ساری بے جان چیزیں ہیں. مولوی صاحب اگر عربی آتی ہے تو ہم کی ضمیر زی روح کے لیے آتی ہے، بے جان کے لیے نہیں آتی. سبحان اللہ. سما آرازہ ہم، ان کو وہ جو جاندار تھے تو کوئی تو تھے، بتا وہ کون تھے؟ نام لیتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی تو تھے جن کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اللہ نے اور فرمایا ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام مجھے بتاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار جو پڑھایا وہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتے، جو پڑھایا ہے وہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتے. یعنی اتنا تو مانو کہ فرشتوں کو ان کے نام نہیں آئے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ. فرشتوں کو ان کے نام نہیں آئے. جب نہیں آئے تو اب اللہ نے پھر فرمایا کالا، میں درمیان میں آیت نہیں چھوڑ رہا تاکہ شبہات پیدا نہ ہو جائیں. کالا یا آدم انبئہم بے اسمائہم، اے آدم اب ان کے نام تو ان فرشتوں کو بتا. غور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کسی لفظ کے لیے شاہ جی محنت کر رہا ہوں، کسی لفظ کے لیے محنت کر رہا ہوں. اگر میرا وہ لفظ پہنچ گیا میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا. سبحان اللہ. اگر یہاں تک آیت ہوتی پھر بھی کوئی کہہ سکتا پتہ نہیں بتائے تھے یا نہیں. اب اللہ فرما رہا فلما انباہم بے اسمائہم، تو آدم نے وہ سارے نام فرشتوں کو بتائے کہ ان کے نام کیا ہے، وہ فرشتوں کو بتائے. ٹھیک یہاں تک میرے ساتھ پہنچ گئے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا. پہلے فرشتوں کو کیا کہا تھا؟ ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام مجھے بتاؤ. اب اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے آدم اب ان کے نام تو مجھے بتا. یہ کیوں فرمایا اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا؟ انداز کلام بدل کیوں گیا؟ جس طرح فرشتوں سے کہا تھا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام سے بھی کہتے اب ان کے نام مجھے بتا. نہیں اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا. یا اللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے بتا؟ تو شاید اللہ کا جواب ہے عابد علی میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں، میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ میرا معیار خلافت ہے علم، عبادت نہیں. میرا معیار خلافت ہے علم، عبادت نہیں. میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں. بڑا جملہ ہے. میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں. میں نے فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا. پھر میں نے آدم سے کہا کہ اب تو ان کے نام فرشتوں کو بتا. تو آدم نے بتائے. پہلا جملہ یہ ہے کہ جسے میں خلیفہ بناؤں وہ جاہل نہیں ہوتا. بڑا جملہ ہے. جسے میں خلیفہ بناؤں وہ جاہل نہیں ہوتا. اس سے جب مسئلہ پوچھو گے اگر کہے مجھے نہیں آتا سمجھ لینا اللہ کا بنایا ہوا نہیں. بڑا جملہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر بیدار ہو کر سماعت فرما رہے. میرا معیار خلافت علم ہے. علم ہے. واہ واہ واہ. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. آدم نے سارے نام بتائے. اللہ فرمانا میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں. اب یہ میں نے کیوں کہا کہ اب تو ان کے نام فرشتوں کو بتا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا دیکھ ان فرشتوں میں جبریل بھی ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، یہ سارے فرشتے ہیں. اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو سکھا.
سبحان اللہ بڑا جملہ ہے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو سکھا تو آدم نے سکھائے آدم نے سکھائے بے شک فرشتوں نے سیکھے ان میں جبریل بھی ہے ان میں میکائیل بھی ہے عابد علی میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں دیکھ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تو نام بتا دیکھ ان میں جبریل بھی ہے یہ جبریل آدم سے سیکھ رہا ہے جبریل آدم سے سیکھ رہا ہے تو جو آدم سے سیکھے وہ بعد میں محمد کا استاد کیسے اے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ جملہ ہے دیکھو پھر جملہ بڑا جملہ زیرک حضرات میرے سامنے تشریف فرمایا آدم نے سارے نام بتائے ٹھیک درمیان میں آیت نہیں چھوڑ رہا آگے فوراً بعد والی آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کرو بڑا جملہ ہے پتہ چلا آدم علیہ انہوں نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا میرا معیار خلافت ہے علم کے اعتبار سے تم آدم سے بڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا لیکن آدم علم کے اعتبار سے بڑھ گیا اب اسے سجدہ کرو پتہ چلا آدم علیہ السلام کو خلافت ملی نام بتانے سے نماز پڑھنے سے نہیں آئے مولا آپ کو سلامت رکھے آدم کو خلافت ملی نام بتانے سے نام سبحان اللہ واہ واہ کوئی تو نام تھے جو آدم نے لیے تو مسجود ملائکہ بھی بنا خلیفۃ اللہ بھی بنا بڑا جملہ ہے کوئی تو نام تھے جو آدم نے لیے تو خلیفۃ اللہ بن گیا کوئی تو تھے میں علی کا نام نہیں لیتا تو بتا وہ کون سا نام تھا جو نام لینے سے خلافت مل جاتی ہے بڑا جملہ مولا آپ کو سلامت رکھے وہ نام کون سے تھے جو اللہ سے آدم نے سیکھے تھے کوئی تھے قرآن میں نہیں میں نہیں لوں گا لیکن ایک جملہ تو کہوں گا کہ وہ نام کون سے تھے اب میں مسلمان بھائیوں کی بڑی تفسیر کا حوالہ دے دوں تفسیر در منصور تفسیر در منصور اس میں ایک صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سے نام تھے جو آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے کچھ نام سیکھے تو وہ کلمات کیا تھے وہ نام کیا تھے اس نے کہا مجھے نہیں پتا کل جمعہ کا دن ہے میں رسول سے پوچھ کے بتاؤں گا سکے تو نہیں بیٹھے مولا آپ کو سلامت رکھے کل میں رسول اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا جمعہ کا دن آیا سارے مستانے پروانے دیوانے سارے اکٹھے ہو گئے مسجد بھر گئی تو وہ کھڑا ہوا اس نے کہا رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے نام تھے وہ کون سے نام تھے جو آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے جو ہی جناب عباس نے پوچھا تو رسول نے فرمایا وہ نام یہ تھے اللہم بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وہ نام تھے محمد علی فاطمہ حسن اور حسین جو آدم نے سیکھے پھر مان جا آدم سے پہلے محمد بھی تھا ام کنت من العالین وہ نام تھے محمد علی فاطمہ حسن اور حسین تفسیر در منصور میں یہ 5 نام نام ہے پھانسی کے لائق میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں 5 نام تب ہوتا ہے جب نام والا ہو پتہ چلا محمد بھی موجود تھا
5 نام لیے خلیفۃ اللہ بن گیا. سبحان اللہ. 5 نام لیے خلیفۃ اللہ بن گیا. نہیں آگے تو میں بڑھوں گا ہی نہیں. ماشاءاللہ. جانا مجھے کہیں اور تھا لیکن گفتگو اور چھڑ گئی ہے. ماشاءاللہ. حقیقت ممبر پہ بیٹھ کے میں جملہ جھوٹ نہیں بولوں گا, پڑھنا مجھے کچھ اور تھا لیکن گفتگو اور چھڑ گئی. اب جملہ اسی پہ سنو. اللہ نے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے, تو تکبر کرتا ہے اس لیے سجدہ نہیں کرتا. اب جب اللہ نے وجہ پوچھی تو اس کو کہنا چاہیے تھا یا کہتا میں تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا, یا کہتا کہ میں بلند مرتبے والوں میں سے ہوں. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا شیطان صحیح, لانتی صحیح. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں. اللہ نے پوچھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتا. اس نے کہا میں ان جیسا تو نہیں لیکن قالا انا خیر من ہو, ان جیسا نہیں اس سے بہتر ہوں. بڑا جملہ ہے, قرآن فہمی اتنی آسان نہیں. ان جیسا نہیں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے ابھی بھی دربار سے نہیں نکالا. اللہ نے ابھی بھی دربار سے نہیں نکالا. پھر اللہ نے وجہ پوچھی یہ بتا تو کس طرح بہتر ہے. سبحان اللہ. وہ بہتری کی دلیل کیا ہے جس کا تجھے پتا ہے مجھے پتا نہیں. بڑا جملہ تھا. پھر وہ دلیل بتا تو کس طرح بہتر ہے. اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے بنایا آگ سے, اسے بنایا مٹی سے, اس لیے میں افضل ہوں. واہ 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 کیا بات. جب اس نے دلیل پیش کی تو اللہ نے کہا قال فاخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے, نکل جا میرے دربار سے. انکا رجیم, تو مردود ہے. انا علیکا لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک تجھ پر میری لعنت. قیامت تک تجھ پر میری لعنت. نکل جا میرے دربار سے, تو مردود ہے. قیامت تک تجھ پر میری لعنت. یا اللہ دشمنی آدم سے لعنتی قیامت تک. دشمنی آدم سے قیامت تک لعنتی. کیوں؟ جتنی دیر آدم زندہ رہے اتنی دیر لعنتی, یہ قیامت تک لعنتی کیوں؟ اللہ فرمایا نکل جا میرے دربار سے, قیامت تک تجھ پر میری لعنت. کیوں قیامت تک لعنت؟ میں پھر یہاں روکے ایک جملہ ہاتھ باندھ کے کہہ دوں. اس نے جو میرا مطالعہ ہے تقریباً مفسرین نے لکھا کہ اس سجدے سے پہلے اس نے 6000 سال بندگی کی. کتنی بندگی کی اللہ کی؟ 6000 سال. زمین کا رہنے والا تھا, چوتھے آسمان پہ بندگی کر کے پہنچ گیا. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ واہ. او جب سجدہ نہیں کیا اس دن پتا چلا تھا کہ زمین کا رہنے والا ہے. آئے آئے پھر میرا جملہ پڑا تھا. اس دن پتا چلا تھا کہ یہ عرش کا رہنے والا نہیں, یہ زمین کا رہنے والا ہے. یہ زمین کا رہنے والا ہے. آیتیں میرے حافظے میں ہیں ماشاءاللہ, لیکن مجھے ساری آیتیں نہیں پڑھنی, مجھے ایک جملہ کہنا ہے. جب اس نے کہا نا یہ 4-6 ہزار سال اس نے بندگی کی, ایک سجدہ نہیں کیا, ایک سجدہ نہیں کیا. قیامت تک لعنتی بھی دربار سے بھی نکل گیا. ایک یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا, تو غفور الرحیم ہے, بخش دے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ واہ. اچھا ایمان سے بتاؤ, اس نے ایک سجدہ نہیں کیا, وہ قیامت تک لعنتی. ہم نے ہزاروں واجب چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان ہے. آئے آئے آئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا, قصور کوئی اور کیا تھا. قصور کوئی اور کیا تھا. اب قصور اس کے بڑے ہیں, صرف ایک قصور ہی گنواؤں گا جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں.
یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا، تو غفور الرحیم، تو عزیز الرحیم، تو زبردست رحم کرنے والا، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا عابد علی اگر میرا سجدہ نہ کرتا میں بخش دیتا۔ اس نے دیکھ تو صحیح، اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتایا۔ آئے 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 آئے، بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ میرا جملہ ہے۔ عابد علی دیکھ اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتایا۔ پتا چلا میرا باپ بھی پنجتنی تھا، اس نے اسے سجدہ نہیں کیا کیا بات ہے جس نے 5 کے نام بتایا، 5 کے نام بتایا۔ پتا چلا میرا باپ آدم پنجتنی تھا، جو پنجتنی کی مخالفت کرے وہ تو قیامت تک لانتی، تو جو 5 تن کے مقابل میں آ جائے اس کا لیے فتویٰ کیا ہے؟ جو 5 تنی کی مخالفت کرے اور اس نے کہا میں اس سے افضل، یعنی مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، یعنی شیطان کی نظر میں آگ افضل تھی تراب سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقہ من تراب، میں نے آدم کو تراب سے بنایا۔ اس کی نظر تھی آگ پر، تراب پر۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، ایک ایک لفظ پہ غور ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی، یعنی شیطان کی نظر میں آگ افضل تھی تراب سے۔ بس اللہ کو جلال آیا تو اسی بات پر اللہ نے فاخرج نکل جا، تو کہتا ہے میں تراب سے افضل ہوں، تو کہتا ہے میں مٹی سے افضل ہوں، مجھے بنایا آگ سے، جاؤ سورۃ یاسین پڑھو، آیت نہ ملے میرا گریبان پکڑنا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے آگ کو درختوں سے پیدا کیا، آگ کو درختوں سے پیدا کیا۔ اگر مٹی نہ ہوتی درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا، تو تیسرے نمبر پہ ہو کے پہلے سے مقابلہ کرتا، نکل جا، نکل جا، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت، نکل جا میرے دربار سے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہو کے پہلے نمبر سے مقابلہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے، پتا چلا جو کہے میں تراب سے افضل، وہ تو لعنتی بھی، میرا مولا علی تو ابو تراب ہے۔ توجہ ہے میرے جملوں پر، توجہ ہے میرے جملوں پر۔ نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت۔ اب یہ لعنتی بنا تو کیوں؟ یہ جملہ سن لو، حالانکہ جو موضوع تھا وہ میرا اب شروع ہو رہا ہے۔ اس لفظ سے یہ قیامت تک لعنتی کیوں؟ یا اللہ اسے بخش دے۔ اللہ نے کہا اگر میرا انکار کر دیتا، میرا سجدہ نہ کرتا میں اسے بخش دیتا۔ اس نے نہیں مانا میرے بنائے ہوئے کو، میرے بنائے ہوئے ہادی کو نہیں مانا، میرے بنائے ہوئے ہادی کا انکار کیا، اس لیے قیامت تک لعنتی۔ یا اللہ بخش دے۔ بڑا جملہ ہے، ایک ایک چہرے پر میری نظر ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ، یا اللہ بخش دے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا میں قانون پاس کرنے لگا ہوں پہلے دن، میں قانون پاس کرنے لگا ہوں پہلے دن کے ہادی کے منکر کی سزا کیا ہے۔ یہ قیامت تک لعنتی، یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک میرے ہادی رہیں گے، قیامت تک میرے ہادی رہیں گے۔ اگر آج ہادی کے دشمن کو بخشوں، کل میں کسی دوسرے کو ہادی بناؤں تو جو اس کا انکار کرے گا اسے بھی بخشنا پڑے گا۔ اگر پہلے ہادی کے دشمن کی سزا لعنت ہے تو جو آخری
हादी का इनकार करे उसकी सजा भी लानत। मौला आपको सलामत रखे। नहीं, नहीं। फिर जुमला कहने लगा, माशाअल्लाह, क़यामत तक मेरे हादी रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखो जब अल्लाह ने इसको दरबार से निकाला तो इसने कहा परवरदिगार तेरी इतनी बंदगी की, सुभान अल्लाह, कुछ तो सिला दे। तो इसने फिर कहा काला रब्बे फ़अनज़िरनी इला यौम युबअसून, परवरदिगार ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, सुभान अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे, उस दिन तक मोहलत दे जब तू दोबारा कब्रों से उठाएगा। अभी तो कब्र बनी भी नहीं। ओ, मेरा बड़ा जुमला है, अभी तो कब्र बनी नहीं। जब तू दोबारा कयामत के दिन लोगों को जिंदा करेगा, उठाएगा, उस दिन तक मुझे मोहलत दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये इसे पता था कि कयामत तक ये होगा। हाय हाय, हाथी को कुछ पता नहीं, गुमराह करने वाले को सब पता है। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। वाह वाह लम्हा साहब, क्या बात है। मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब तू दोबारा उठाएगा। आएगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, काला फ़इन्ना का मिनल मुनज़िरीना इला यौमिल वक्तिल मालूम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। देखो कुरान के एक लफ्ज में नुक्ता है, बेशक, मैं जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ, बाद में भी यहाँ आऊँगा। बेशक तू मोहलत पाने वालों में से एक है। वाह वाह वाह, बड़ा वाह वाह, माफ करना, कुरान चूमना और बात है, हाय हाय, समझना। इन्ना का मिनल मुनज़िरीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, बेशक तू मोहलत पाने वालों में से एक है, और तुझे वो यौम युबअसून तक नहीं, वक्त मालूम तक तुझे मोहलत दी। वाह वाह। देखो कैसे कर रहा है, ऐ मेरे रब, लानती बनने के बाद भी रब को नहीं छोड़ता। हाय हाय, हाय हाय, लानती बनने के बाद भी रब को नहीं छोड़ा। रब्बे रब्बे काला रब्बे में मागवैतनी, हर लफ्ज के साथ रब है। बेशक तू मोहलत पाने वालों में से एक है। सुभान अल्लाह, क्या बात। मुझे इस मिंबर की कसम, शाह साहब, अगर मेरा ये जुमला पहुंच गया, मेरी आज की मेहनत सवारत हो जाएगी। ये मैं बड़ा जुमला कहने, माशाअल्लाह। बेशक तू मोहलत पाने वालों में से एक है। एक। क्या मानी, तू अकेला, तेरे अकेले को मोहलत नहीं दूंगा, तेरे जैसे कई होंगे। हाय हाय, वाह वाह, वाह वाह, वाह। हाय हाय हाय, तेरे जैसे कई होंगे जो मेरे हादियों का इनकार करेंगे, उनको मैं मोहलत दूंगा। बड़ा जुमला है, तेरे जैसे कई होंगे। और देखो कुरान मजीद में सूरत अराफ में जुमला मुख्तलिफ है, सूरत अराफ में जुमला मुख्तलिफ। जब अल्लाह ने दरबार से निकाला तो अल्लाह ने फरमाया फाखरुज मिनहा इन्नका मिनल सागिरीन, बेशक तू जलीलों में से एक जलील है। हाय हाय, तू अकेला जलील नहीं, तेरे जैसे कई जलील होंगे, वाह वाह वाह। तेरे जैसे कई जलील होंगे। या अल्लाह इसे पहले दिन ही मार दे, खत्म कर दे, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। वाह वाह वाह, गुमराह करने वाले को जिंदा छोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। हालांकि जब उसने सजदा नहीं किया, फरिश्ते देख रहे थे कि अब देखें इसे सजा क्या मिलती है। हाय हाय, वाह इसने वाह। पहले दिन कानून तोड़ दिया, इसे सजा क्या मिलती है। इसे कत्ल किया जाता है, तलवार उठाई जाती है, इसे पहाड़ से नीचे गिराया जाता है, देखे इसे सजा क्या मिलती है। अल्लाह ने कुछ निकला न, फाखरुज मिनहु, निकल जा मेरे दरबार से, निकल जा मेरे दरबार। इन्ना लैका लानती ला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत। पता चला खलीफातुल्लाह के मुनकर की सजा कत्ल नहीं। हाय हाय, बड़ा जुमला है।
خلیفۃ اللہ کے منکر کی سزا قتل ہے ہی نہیں. صرف دو سزا، پہلے دربار سے نکالو، پھر لعنت اس کے پیچھے لگا دو. میں بڑا جملہ میں کہہ گیا، بڑا جملہ کہہ گیا. اب پتا چلا میرا مولا علی لڑا کیوں نہیں. میں جو سب کچھ کہہ گیا، ایسے بڑا جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں. قیامت تک تجھ پر میری لعنت، کیونکہ قیامت تک میرے ہادی رہیں گے. جب قیامت تک ہادی رہیں گے تو پھر مان کہ آج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے. پھر مان کے آج بھی اللہ کا بنایا ہوا کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے. اور اس ہادی کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس ہادی کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا دوں کہ گمراہ کرنے والا موجود ہے. اس سے بڑی دلیل کیا دوں کہ گمراہ کرنے والا موجود اور ہدایت دینے والا نہ ہو تو پھر فتح کس کی؟ کیا بات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. نہیں میں دو آیتیں جو جہاں تک میں نے آیتیں چھوڑی تھی سورۃ سواد کی، اس کے آگے والی آیت سنو. ماشاءاللہ. جب لعنتی بن کے نکل گیا، اسے مہلت مل گئی. جب اللہ نے مہلت دے دی تو اب اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پروردگار میں سب کو اغوا کروں گا، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو ورگلاؤں گا، سب کو چھوڑوں گا، کسی کو نہیں، سب کو، سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. جو موضوع کو چھوڑ جائے میں اسے خطیب ہی نہیں مانتا. جہاں سے میں نے گفتگو چھیڑی اسی جملے پر میں آ گیا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن پروردگار جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، میں سب کو گمراہ کروں گا. لیکن جو تیرے بندے ہیں، بندہ نہیں بندے. اب گھر جا کے سوچنا، جس وقت کا یہ واقعہ اس وقت بندے کتنے تھے؟ آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے. اس وقت بندے کتنے تھے؟ صرف ایک، آدم علیہ السلام. اور وہ کہہ رہے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلتا، ان کو میں بہکا نہیں سکتا. بندہ نہیں بندے جن کو شیطان ایک لمحے کے لیے بہکا نہ سکے انہی بندوں کو قرآن کی زبان میں معصوم کہتے ہیں. سبحان اللہ. دکھ کی بات یہ ہے لعنتی کو اللہ کے چنے سمجھ آ گئے. بڑا جملہ، لعنتی کو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا پتہ ہے. لعنتی کو وہ کہہ رہا انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ جو نہیں گمراہ ہوئے بتا وہ بندے کون ہیں؟ کیا بات ہے. شیطان خود کہہ رہا میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، ان پہ میرا ذرا بھی تسلط نہیں، ان پہ میرا ذرہ برابر زور نہیں چلتا. کوئی تو بندے ہیں، بندہ بھی نہیں بندے، کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب میں تیرے ترجمے کو کیا کروں؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالا فہدا. میں جملہ بڑا شاہ جی کہہ گیا. اب میں تیرے ترجمے کو کیا کہاں لے کے جاؤں کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو گم کردہ راہ پایا تو پھر اسے ہدایت کی. وہ خود کہہ رہا جو تیرے بندے ہیں وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں. بندہ نہیں بندے، محمد مصطفیٰ سے بڑا کوئی بندہ کائنات میں نہیں. میں علی کن کو منواؤں جنہوں نے رسول کوئی نہیں مانا؟ میں
पहले रसूल किन को मनवाऊं? पहले रसूल को मानो कि हमारा रसूल बेऐब है। सुभान अल्लाह, हमारा रसूल बेऐब है। अगर यही जुमला मान लो, काहे का झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो अभी असल बात तो अकीदे की है। पहले अकीदा ठीक, बेशक, पहले अकीदा ठीक फिर अमल ठीक। बेशक, बेशक। पहले अकीदा ठीक फिर अमल ठीक। वो लानती बना था, क्यों? अमल तो बड़े किए थे। जब मासूम के बारे में अकीदा गलत हुआ तो सारी नमाजें बर्बाद हो गई। जब मासूम के बारे में अकीदा गलत हुआ तो की हुई बंदगी बेकार हो गई। पहले मानना नहीं, नहीं, नहीं। देखो, उसने सजदे के पर्दे में 2 कोताहियां की थी। पहली क्या? अल्लाह ने पूछा तू तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं करता या तू बुलंद मर्तबे वालों में से है? उसने कहा मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे अफजल हूँ। जब उसने कहा ना मैं इससे अफजल हूँ, इसी बात पर अल्लाह को जलाल आया। सजदा ना करने पर नहीं, इसी बात पर अल्लाह को जलाल आया। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे पता है कि तू अफजल है, मैं जो सजदे का हुक्म दे रहा हूँ मुझे पता नहीं। बड़ा जुमला है, मौला आपको सलामत रखे। इसका मतलब ये हुआ, क्या तूने मुझे जालिम समझा है? क्या तूने मुझे जालिम समझा है? तू अफजल हो और मैं तुझे मफजूल के आगे झुका दूं तो ये जुल्म हो जाएगा। किसी ने मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा था मौला अदल किसे कहते? इमाम ने फरमाया हर चीज को उसके सही मकाम पर रखने का नाम अदल है। मौला जुल्म कैसे कहते हैं? हमने फरमाया मैंने तो बता दिया, उसका मकाम बदल देना ये जुल्म है। किसी को मारना जुल्म नहीं, किसी का मकाम बदल देना ये जुल्म है। अगर तू आला होता, मैं तुझे अदना के सामने झुकाता तो ये जुल्म हो जाता। मैं अल्लाह जालिम नहीं, मैं अल्लाह आदल हूँ। पता चला उसने सजदे के पर्दे में अल्लाह के अदल का इनकार किया था। अकीदे का जो मुनकर हो वो बख्शा नहीं जाता। फिर बड़ा जुमला मैं कह गया। उसने सजदे के पर्दे में अल्लाह के अदल का इनकार किया था। नहीं, मैं जुमला नहीं समझा सका। आइए चलता हूँ फिर कुरान की तरफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टाइम मुझे बता देना कितनी देर मैंने पढ़ना। माशाअल्लाह। मैनू दिक्कत कोई नहीं जी, बेशक। मेरे मालका ने मैनू इन्ना अता किया है, जेड़ा जुमला छेड़िया शाम हो जाएगी, कुरानों बाहर नहीं निकलांगा। मौला आपको सलामत रखे। एक जुमला, माशाअल्लाह, एक जुमला, और मैं इसी पर गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। इसी जुमले पर मेरे बाद वाले मुसाहिब भी वही पढ़ेंगे। मैं जुमले को मुकम्मल करूँ। तवज्जो है। उसने सजदे के पर्दे में अल्लाह के अदल का इनकार किया था। अल्लाह फरमा रहा मैं अल्लाह आदल हूँ, जालिम नहीं। जब अल्लाह आदल है तो फिर मान उसका बनाया हुआ हादी भी है, उसका बनाया हुआ हादी भी है। हो सकता है कोई कहे कैसे? आइए चलता हूँ मैं फिर कुरान की तरफ। अब मुझे 3 आयतें पढ़ने दो। सूरत अनाम की, सूरत अनाम की 3 आयत। अल्लाह कयामत के दिन जो सबसे पहले पूछेगा, या माशरल जिन्ने वाले इंस, या माशरल जिन्ने वाले इंस अल्लाम यातिकुम रसुलुम मिनकुम युक़स्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह कयामत के दिन जिन्नों से भी पूछेगा, इंसानों से भी। वाह वाह, सुभान। पता चला मैदान माशर में 2 कौमें आएंगी, 2, जिन भी इंसान भी। बेशक, वाह वाह, सुभान। जिन भी इंसान भी 2 आएंगे। उन दोनों से अल्लाह पूछेगा क्या मैंने तुम्हारे पास मुसलसल हादी नहीं भेजे थे? हाय हाय हाय, मैंने तुम्हारे पास
مسلسل رسول نہیں بھیجے تھے، مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ کیا میں نے تمہارے پاس ہادی نہیں بھیجے تھے؟ کیا میں نے تمہارے پاس ہادی نہیں بھیجے تھے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پہلے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیوں؟ آج اگر اللہ کا ہادی نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ گمراہ کیوں ہوئے؟ مالک اس لیے ہوئے تھے تیرا ہادی نہیں تھا۔ آئے آئے، ہم اسی لیے گمراہ ہوئے کہ تیرا ہادی موجود ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے پوچھ لیا کہ یہ نہ کہیں کہ میں نے ہادی نہیں بھیجا۔ کیا میں نے تمہارے پاس مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے تو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ اس وقت جن اور انسان کہیں گے قالو شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا۔ اس وقت جن اور انسان اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے پروردگار تو نے ہادی بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کر دیا۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ دیکھو قرآن کے لفظ، ہمیں دنیا کی زندگانی گمراہ کر دیا۔ ہادی جو ہوتا ہے وہ ہدایت دینے کے لیے آتا ہے۔ پتہ چلا اگر ہادی ہی گمراہ ہو جائے تو ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ ہادی ایسا ہونا چاہیے جو ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ ہو۔ پروردگار ہم تو اسی لیے ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کر دیا، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے کر کہیں گے انہم کانوا کافرین، پروردگار تو نے ہادی بھیجے تھے لیکن ہم تو اسی وقت کافر ہو گئے تھے جب تیرے بنائے ہوئے ہادی کا کہا نہیں مانا تھا۔ بڑا جملہ ہے، آگے نہیں بڑھوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، میری گھنٹے کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ہم تو اسی وقت گمراہ ہو گئے تھے جب تیرے بنائے ہوئے ہادی کا کہا نہیں مانا تھا۔ نہیں، انہم کانوا کافرین، ہم اسی وقت کافر ہو گئے تھے جب تیرے بنائے ہوئے ہادی کو نہیں مانا تھا، اسی وقت کافر ہو گئے تھے۔ پتہ چلا ملا کے فتوے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو سبحان اللہ۔ ملا کے فتوے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا کہا نہ مانے، جو ہی انکار کرے اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اب اللہ نے دیکھو جواب کس طرح دیا۔ اب اللہ فرمانے ذالکا، ہاں میں نے یہ ہادی کیوں بھیجے؟ ذالکا ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسی لیے ہادی بھیجے کہ میں اللہ اگر ہادی کے بغیر کسی بستی کو ہلاک کروں تو یہ ظلم ہے۔ بڑا جملہ ہے، دیکھو روایتیں مجھے آتی ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اللہ ہادی کے بغیر کسی بستی کو، قرآن کہتے ہیں، قرآن قریہ کی جمع ہے قرآن، میں کسی بستی کو ہادی کے بغیر ہلاک کروں تو یہ ظلم ہے۔ میں اللہ ظالم نہیں، میں اللہ عادل ہوں، میں ہادی کے بغیر کسی کو ہلاک کرتا ہی نہیں۔ نہ مانے علیحدہ بات ہے لیکن ہادی میرا موجود ہوتا ہے۔ جب ہادی موجود ہے تو یہ بتا دے آج تیرا ہادی کون ہے؟ جس کو وقت کے ہادی کا ہی پتہ نہ ہو اس کے پاس کتنی ہدایت ہوگی؟ بڑا جملہ ہے، جس کو وقت کے ہادی کا ہی پتہ۔ آخری جملہ اور طالب دعا، آخری جملہ اور طالب دعا۔ آج اگر اللہ کا ہادی نہ ہو تو فتح کس کی؟ شیطان کی۔ وہ کہے گا پروردگار میں نے تو مہلت مانگی تھی گمراہ کرنے کے لیے، تو نے کہا تھا قیامت تک میرے ہادی رہیں گے، آج میں اکیلا رہ گیا، تیرا ہادی موجود نہیں، تو فتح کس کی؟ شیطان کی۔ وہ دکھ کی بات یہ ہے گمراہ کرنے والے پہ ایمان ہے،
ہدایت دینے والے پہ نہیں، گمراہ کر اور بڑا پکا ایمان ہر مکتب فکر کے، ہر ملا کا، ہر عالم دین کا، ہر مسلمان کا بڑا ہی پکا ایمان شیطان پہ۔ جی بالکل ہے، بتلاؤں کتنا پکا ایمان؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ماشاءاللہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ يَرَاءَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ فرما رہا ہے سورۃ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ يَرَاءَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ۔ اللہ فرما رہا ہے شیطان اور اس کا قبیلہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو تمہیں دیکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور رہے، شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تم جہاں کہیں ہو تمہیں دیکھتا ہے۔ من حیث لا ترونہم، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں کہیں ہو۔ میں قبلہ یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں نے ایک بندے کو دیکھا پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا نہ جانے شیطان کب گمراہ کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو کہتے جکڑے ہوتے ہیں، اب گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، جملہ بڑا ہے، اس پر پھر کبھی نہ جانے شیطان کب گمراہ کر دے۔ میں نے کہا بھائی میں شیطان کو کوٹلی شمس میں چھوڑ کے آیا تھا، یہ کوٹ مرزا جان میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب ہے کوٹ مرزا جان والے بھی شیطان سے ڈرے ہوئے، بے شک گجرا والے بچے ہیں نہیں، وہ بھی ڈرے ہوئے، لاہور والے بھی ڈرے ہوئے، بے شک سعودی عربیہ والے بھی ڈرے ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ شیطان کتنے ہیں؟ ایک پوری دنیا میں ادم مچا رکھا ہے، ہر مسلمان شیطان سے ڈرا ہوا ہے، نہ جانے کب گمراہ کر دے، نہ جانے کب گمراہ کر دے، اور دیکھتا ہے، اس کی انٹیلیجنس بڑی تیز ہے، اس کی نظر سے بچ کوئی نہیں سکتا، چاہے بند کمرے میں ہو، چاہے صحرا میں ہو، چاہے تہ خانے میں ہو، چاہے غار میں ہو، بچ نہیں سکتا۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ شیطان ہے کون؟ یہ شیطان ہے کون؟ اب اللہ فرما رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یہ شیطان ہے کافروں کا ولی۔ بڑا جملہ ہے، اس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اسی جملے پر گفتگو تمام ہو رہی۔ یہ شیطان کون ہے؟ کافروں کا ولی، کافروں کا ولی۔ کافروں کا ولی پوری دنیا کو دیکھے کسی ملا کو اعتراض نہیں، کافروں کا ولی پوری دنیا کو دیکھے کسی ملا کو اعتراض نہیں، تو مومنوں کا کوئی ولی نہیں۔ میں نہیں کہتا علی ولی اللہ پڑھ، لیکن ولی تو پتا ہے تیرا ولی کون ہے۔ یہ ہے میری فکر آج کی۔ نہیں میں کہتا تو علی ولی اللہ پڑھ، لیکن بتا تو صحیح آج تیرا ولی کون ہے۔ کافروں کا ولی موجود ہے تو مومنوں کا ولی نہ ہو۔ کافروں کا ولی پوری دنیا کو دیکھے کسی ملا کو اعتراض نہیں، مومنوں کا ولی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کافروں کا ولی گمراہ کرنے یہاں سے امریکہ پہنچ جائے کسی ملا کو اعتراض نہیں، مومنوں کا ولی مدد کرنے پہنچے کیسے پہنچتا ہے؟ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کافروں کے ولی پہ بڑا پکا ایمان، کافروں کے ولی پہ بڑا پکا ایمان، مومنوں کے ولی پہ کیوں نہیں؟ اب کون ہے مومنوں کا ولی؟ آیت پڑھوں اور طالب دعا، کون ہے مومنوں کا ولی؟ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، تمہارا۔ یہ تمہارے میں کون ہے؟ مومن۔ سبحان اللہ۔ تمہارے میں کون ہے؟ مومن۔ انما ولیکم اللہ، پچھلے جتنے ہیں وہ بھی اسی قوم میں، آج والے جتنے ہیں وہ بھی اسی قوم میں، جو آئندہ آئیں گے وہ بھی اسی قوم میں۔ سبحان اللہ۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی،
ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی۔ اگر تو آیت یہاں ختم ہو گئی ہے تو ولی صرف دو ہی ہیں۔ اگر تو آیت یہاں ختم ہو گئی تو کلمہ بھی اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن آیت آگے چلیے، اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ مومن بھی تمہارے ولی، تمہارے پتہ چلا وہ مومن اور ہیں، تم اور ہو، وہ بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ دیتے تھے نہیں، دیتے ہیں، جب ہیں تو پھر ہیں، جب ہیں تو پھر ہیں۔ اللہ ولی ہے، یہ تجھے ماننا پڑے گا، رسول ولی ہے تو وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی تیسرا ولی ہے۔ میں نہیں علی کے لیے کہتا، تو کسی اور کا نام لے کے دکھا، تو کسی اور کا نام لے کے دکھا، میں دیکھوں نماز کیسے ہوتی ہے۔ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھے، تیری نماز نہیں۔ ولی کی شان یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے، کائنات کو بھی دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا جملہ ہے۔ ولی کی شان یہ ہے، کیا بات، ولی کی شان یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے، کائنات کو بھی دیکھے۔ جس طرح گمراہ کرنے والا دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ہدایت دینے والا دیکھ سکتا ہے۔ شیطان دیکھے، کسی ملا کو اعتراض نہیں، علی دیکھے۔ یہ کیسے؟ شیطان گمراہ کرنے پہنچ جائے، کسی ملا کو اعتراض نہیں، علی مدد کرنے پہنچ جائے۔ یہ کیسے؟ تجھے شیطان سمجھ آتا ہے، علی کیوں نہیں؟ ہمیشہ جس کی طرف کوئی ہوتا ہے وہی سمجھ آتا ہے۔ مومنوں کو علی سمجھ آئے گا، کافروں کو شیطان سمجھ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔